حبیب وہ لوگ کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد میں اور اللہ میں فرق ہے. یعنی جس طرح حسین اور محمد میں فرق نہیں ایسے اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں. جو وہ ہے وہ یہ ہے. تھوڑا جو اللہ ہے بلکہ یوں کہتے ہیں جو محمود ہے وہ محمد ہے, جو محمد ہے وہ محمود ہے. امام موسیٰ کاظم زندان میں ابو الوفا شیرازی کو کہتے ہیں, ابو الوفا شیرازی لا یتقلمون حیاۃ محمد. محمد مصطفیٰ جب سے دنیا میں آئے ہیں ظاہر اور جب سے گئے ہیں اس عرصے میں محمد بولے ہی نہیں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُهُ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد کی زبان سے تو نہ بولتا رہا, محمد ابھی بولے نہیں, محمد کبھی نہیں بولے. جو محمد کی زبان سے نکلتا ہے وہ بولتا ہے. توجہ نہیں کرے گا. جو محمد کی زبان سے نکلا, بڑا مشکل جملہ کہنے جا رہا ہے, جو محمد کی زبان سے نکلا اس نے بولا ہے. لا یفرق بین اللہ والرسول, کوئی فرق نہیں ہے. جو محمود ہے وہ محمد, جو محمد ہے وہ محمود ہے. محمد جو بولے اللہ بولتا ہے, جو محمد بولتے ہیں وہ اللہ بولتا ہے. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ. ابھی تیرا وجود میرا وجود ہے, میرا وجود تیرا وجود ہے. یعنی میں ظاہر ہو جاؤں تو تو ہوتا ہے, تو چھپ جائے تو میں ہوتا ہوں. توجہ کیجئے گا ذرا محترم. یعنی ابھی جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو. میں نے بس اشارہ کرنا ہے اور دیکھتا ہوں کون سمجھتا ہے میری بات کو. جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو. تو مجھ سے جدا نہیں, میں تم سے جدا نہیں. بس جب سے تو ہے تب سے میں ہوں, جب سے میں ہوں تب سے تو ہے. جو نہیں گرزا رہا ہوتا. کسی نے امام سے پوچھا, بولا کیا کوئی ایسا وقت تھا کہ آپ نہیں تھے اور وہ تھا؟ کہا ایک ایسا وقت بھی تھا کہ اللہ تھا ہم نہیں تھے. کہا آپ کہاں تھے؟ کہا ہم اس میں تھے. کہا مولا کوئی ایسا وقت تھا کہ آپ تھے اور وہ نہیں تھا؟ کہا ایسا وقت بھی تھا کہ ہم تھے اور وہ نہیں تھا. کہا وہ کہاں تھا؟ کہا وہ ہم میں تھا. ہم بلا فصل ہے, کبھی وہ ہم ہوتا ہے کبھی وہ ہم ہوتا ہے, ہم وہ ہوتے. توجہ نہیں کرتا رہے محترم. حبیب جو تو ہے وہ میں ہوں, جو میں ہوں وہ تو ہے. تو مجھ سے جدا نہیں. انتا انتا ہوا انا انا انتا ہوا انتا انا. حبیب تو میں ہوں, میں تو ہے. اگر کسی نے مجھ سے معافی مانگنی ہے تو تجھ سے معافی مانگنی ہے. میں آپ لوگوں کو حبیب جو تو ہے وہ میں, جو میں ہوں وہ تو ہے. یعنی اب اللہ اور محمد میں کوئی فرق نہیں. بڑا دل دکھے گا کہ یہ جملہ ضائع ہو گیا تھا. حبیب جو تو ہے وہ میں, جو میں ہوں وہ تو ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ بطول کے ادب میں کون کھڑا ہوتا تھا. فاطمہ کے ادب میں کون کھڑا ہوتا رہا. توحید کھڑی ہوتی ہے. آپ نے توجہ نہیں کیا دیتا. توحید کھڑی ہوتی ہے. بلکہ میں اور اسے آسان کرتا ہوں اور تاکہ بات کو آسانی سے سمجھ آئے. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ تھا. میں بات کو بالکل آسان کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جیسے آپ نے سنا میں راضی نہیں. کچھ بھی نہیں تھا اللہ تھا, اور جب اللہ بھی نہیں تھا احد تھا. قل هو اللہ احد, کوئی ایک تھا, وہ پتہ نہیں کون تھا.
ایک تھا، ایسا ایک کہ جسے ایک کہنا بھی کفر، اللہ اعداد و شمار سے بالا تر، اسے اعداد میں نہیں لا جا سکتا۔ حضور شاہ جی توجہ کیجئے، ذاکر صاحب جب کچھ تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، نہ شرق نہ غرب نہ شمال نہ جنوب، نہ حیات نہ موت، نہ رازق نہ مرزوق، نہ عابد نہ معبود، نہ خالق نہ مخلوق، نہ ستار نہ مستور، نہ غفار نہ مغفور، کچھ بھی نہیں تھا جو ایک تھا نا۔ جب وہ ایک ہے تو کیوں کہہ رہا ہے کن تو کنزل مخفیہ، میں یہ چھپا ہوا خزانہ۔ آپ نے توجہ نہیں کی ذرا بھائی، دیکھیے یہ رومال ہے، ٹیشو ہے، اس کو چھپانے کے لیے علت برس ہے قسمت، تین علتوں کی ضرورت، ایک وہ جس سے چھپانا، ایک وہ جس میں چھپانا ہے، ایک وہ جس میں چھپانا ہے۔ بھائی جب کوئی ہے ہی نہیں تو یہ اللہ کس سے چھپا؟ کوئی ہے ہی نہیں تو اس نے کس نے اس کو چھپایا؟ کوئی ہے ہی نہیں، اس کو کس میں چھپایا؟ توجہ ہے، بات کرتا ہوں بات سمجھ نہیں آئی کہ اس لیے میں نے آسان کر دیا ہے، درود دلوں میں پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ 22 رمضان بظاہر امام حسن کی ولایت کا پہلا دن، بظاہر، ٹھیک ہے؟ 21 کی شہادت، 22 کو امام حسن بظاہر امام بن گئے۔ خالد بن سفیان نامی آدمی آتا ہے، قدم پہ ہاتھ رکھ کے کہتا مولا یہ تبرک الامامت، مولا آپ کو مبارک ہو، آپ امام بن گئے۔ امام کو جلال آیا کہ کم وقت امامت کو مبارکباد دو کہ میں نے قبول کر لی۔ ہم ولایت اور امامت کے محتاج نہیں ہیں، ولایت اور امامت ہماری محتاج ہے۔ توجہ نہیں کرنا ہے، کب بولا پھر آپ کو کس چیز کی مبارکباد دیجیے؟ توجہ ہے نہیں، کہا مجھے 3 مبارکباد دیا کرو، اپنی ماں کو بھی کہہ دو، اپنی بیٹی کو بھی، کہ اپنے بچوں کو صبح اٹھ کر یہ 3 مبارکباد دیا کرو تاکہ وہ بچے یاد کریں۔ توجہ ہے، کہ مولا کون سی؟ کہ پہلے مبارکباد یہ دیا کرو، گنگوں سے کتاب نہیں ہے جن کی زبان ہے میں ان سے بات کروں، ٹھیک ہے؟ کہ مولا پہلی مبارکباد کیا ہے؟ کہ آنا جد محمد وہ قلبی لا قلبی، مجھے حسن پہ سلام کیا کہ میں اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل ہی نہیں ہے۔ یعنی پہلی مبارکباد کیا دیا کہ میں اس محمد کا نواسا ہوں جو اس کے دل میں رہتا ہے جس کا دل نہیں ہے۔ کہ بولا دوسری مبارکباد کہ انا ابوہ علی ابن ابن، جسم مولا جسمی ہو و جسم ہو، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو اس کا جسم ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے۔ محمد اس کے دل میں رہتے ہیں جس کا دل نہیں ہے، علی اس کا جسم ہے جس کا جسم ہی نہیں ہے۔ کا مولا تیسری مبارکباد کا تیسری مبارکباد یہ دیا کرو انا امی، بات ختم ہو گئی، انا امی حجاب ہی ہو و حجاب، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو اس کا پردہ ہے جسے پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری بات دعا کر دیا آپ نے، پورا خمسہ اس جملے میں سمیٹ دیا میں نے، آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ بطول اس کا پردہ ہے، توحید جس میں چھپی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، توحید جس میں چھپی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں، توحید جس میں چھپی ہے۔ حجاب فاتح پڑھ کے دیکھیں، السلام علیکم یا حجاب، سلام اس فاطمہ پہ جو اللہ کا پردہ ہے، اللہ جس میں چھپا ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کہ وقت محمد بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، محمد بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو بیٹی نظر آ رہی تھی، محمد توحید کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جو ہے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے، توحید جس میں چھپی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔
اس لیے توحید جس میں چھپ جائے وہ مالک ہے. بطول مالک دین ہے، حسن وارث دین، حسین وارث دین. توجہ نہیں کرنا، تھک گئے پریشان. درود پڑھی محمد والا. بی بی مالک دین. اب یہ مالک کی مرضی کہ وہ اپنی ملکیت کو کہاں رکھتی ہے. وہ جو ہے نہیں تھا، بلکہ جملے تو بڑے بڑے مشکل کہنے کو دیکھ چاہ رہے، اس لیے چونکہ میرا یہاں پہ پہلی مجلس ہے، پہلا خمسہ ہے، اور میں نہیں چاہ رہا کہ میں کوئی ایسی گفتگو کروں جس سے آپ لگ جائے. انشاءاللہ اگلا خمسہ جب ہوگا تو اس سے تھوڑا زینہ بلند ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ سب ذہن بن جائے، راہم بات ہو جائے. توجہ ہے یہ نہیں ذرا شریع برداشت نہیں. بی بی مالک دین ہے. اب میں اسی بی بی کی توجہ ہے یہ نہیں. مالک اسے کہتے ہیں یا خریدے یا بنائے، اسے مالک کہتے ہیں. اب بی بی کی زیادت مفاتی میں ہے، نہ ہو کہ گولی مار دیجیے گا خود مار. بی بی کی زیادت کرنے لگا وہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی ضرورت سے بالا تر بات ہے یا کم ہے، سمجھ آ جائے تو بولے گا السلام علیکم یا مالک دنیا. سلام اس بطول پہ جو دنیا کی مالک ہے، یعنی کہ یا دنیا خود بنائی ہے یا دنیا خریدی ہے. السلام علیکم یا مالک النبی جی. دیکھیے شرح صاف کرنی ضروری نہیں ہے، آپ میری بات کو سمجھتے جائیں. سلام اس بطول پہ جو نبیوں کی مالکہ ہے، یا نبی خود بنائے ہیں یا نبوت خرید کے بانٹ دی. السلام علیکم یا مالک الشرق. سلام اس بطول پہ جو شرق و غرب کی مالکہ ہے. اب میں نہیں جانتا، توجہ کو ناظم جعفری علی بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. السلام علیکم یا توحید اللہ. سلام اس بطول پہ جو اللہ کی بھی مالک ہے، یا اللہ بنایا ہے یا بی بی نے توحید بنائی ہے یا خریدی ہے. بی بی خرید سکتی نہیں، کیونکہ جس سے خریدی وہ بھی مالک ہوگا. اس لیے کائنات میں مالک ایک ہے. علی جو ہے یہ نہیں، علی محمد مصطفیٰ دین، حسین وارث دین. علی وارث دین، علی محافظ دین. سمیٹ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. بی بی مالک دین ہے، علی محافظ دین ہے، شاہست حسین بادشاہست حسین، دیست حسین، دی پناست حسین، سردار ندا، دست در دست یزید، حقا کے بنا لائے است حسین. حقیقت میں یہ نہیں، حقا کے بنا لائے است حسین. حقیقت میں لا الہ حسین ہے. کیا بولوں، حقیقت میں لا الہ فقط حسین ہے. حسین ہی ہے، توجہ ہے نہیں، جو پڑھتوئے توحید ہے. کتنا لطیف جملہ ہے. پڑھتو کسے کہتے ہیں؟ آئینے کے اندر جو ہوتا ہے اسے پڑھتو کہتے ہیں. جو آئینے میں دیکھا جائے وہ تو ہوتا ہے. توجہ نہیں کرتے. اچھا سرکار بات یہ ہے، آپ آئینہ دیکھتے ہیں، آئینے میں آپ ہی ہوتے ہیں مگر وہ آپ نہیں ہوتے.
جاہل ہوگا آدمی جو یہ کہے کہ آپ ہیں، اور جاہل وہ آدمی جو کہے کہ آپ نہیں ہیں۔ میں توجہ نہیں کر رہا، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ کون ہے۔ آپ آئینے سے ہٹے نہیں کہ چھپ گئے، آئینے کے سامنے آئے کہ آپ ظاہر ہو گئے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ چھپ جائے تو وہ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جائے تو یہ ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، انہی کی عبادت کریں، انہی سے مدد طلب کریں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ کریں۔ توجہ ہے یہ ذہن میں، اور انہی کی عبادت کرنی ہے۔ توجہ نہیں کرنا، انہی کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت آل محمد کی ہے۔ لیکن تھوڑا میں وہ تبلیغ کرنے جا رہا ہوں جس کا مجھے حق ہے۔ عبادت آل محمد، اللہ نے اپنی عبادت آل محمد میں چھپا کے رکھی۔ دیکھو ان کو عبادت میری ہوگی، سوچو ان کو عبادت میری ہوگی۔ سرکار بات کی حالت نماز، بے شک آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہے، مدرسہ یہاں پہ ہے، پوچھ لیجیے گا، کعبے کے بغیر عبادت قبول نہیں، آپ کا روح کعبے سے ہٹ گیا، عبادت قبول نہیں ہے۔ اور اگر حالت نماز میں کعبہ ذہن میں آ گیا، نماز باطل ہے۔ آپ نے توجہ نہیں دی، آپ کا چہرہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، اور حالت نماز میں اگر آپ کے ذہن میں کعبہ آ گیا تو نماز باطل ہے۔ امام فرماتے ہیں الصلاۃ بصدرکم للہ، دیکھو اپنی نماز میں کسی کا تصور نہ کرنا، تمہاری عبادت رائگاں ہو جائے، الا بصدر للہ، سوائے اللہ کے۔ تمہاری نماز میں تصور میں صرف اللہ ہونا چاہیے۔ بندہ کہتا ہے مولا میں نے تو اللہ کو دیکھا ہی، میں اس کا تصور کیسے کر سکتا؟ امام نے کہا کہ بہرحال اللہ کا تصور لا۔ اب امام مسجد میں بیٹھے، کتاب کا نام ہے التوحید، توجہ ہے توحید۔ مولا نے 39 دن اللہ پہ درس دیا، اللہ یہ ہے، اللہ رہا، بڑا مشکل درس ہے کہ کیا خوبصورت امام کی زبان سے توحید کے جملے نکلے۔ یہ واحد خاندان ہے جو توحید کیسے تعارف کرواتے ہیں جیسے کروانے کا حق ہے۔ مجھ جیسا جاہل، اس نے 39 دن جب سنا کہ مولا تو اللہ 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 کیے جا رہے ہیں، جب امام نالین پہن کر جانے لگے تو امام کے قدموں پہ ہاتھ دیا۔ توجہ، کہا مولا العلم للہ والنظر للہ، مولا آپ نے 39 دن اللہ بتایا ہے، توجہ نہیں کر رہا۔ کہا دیکھو ابو بصیر، اللہ ہر ایک کو دکھایا نہیں جاتا، جس کا ظرف ہوتا ہے صرف اسی کو دکھایا جاتا ہے۔ کہا مولا میرا تو ظرف نہیں ہے کہ میں اللہ دیکھ سکوں، مگر چونکہ آپ خالق کے ظرف ہیں، آپ میرا ظرف بنائے اور مجھے اللہ دکھائے۔ امام نے کہا رات کو گھر پہ آ، رات کو گھر پہ چلا، امام نے دروازے پہ دستک دی، امام نے دروازہ کھولا اور امام اسے پچھلے حجرے میں لے گئے، وہ سامنے بیٹھ گیا، امام نے امام نے کہا یہ سوال کیوں، کیا سوال تھا؟ کہ مولا آپ نے توجہ، مولا آپ نے 39 دن اللہ بتایا ہے، دکھایا نہیں۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں انت نظر یوسف کو، اب تمہاری آنکھیں خراب ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو سمجھ گئے ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو اپنی نمازوں میں آل محمد کا تصور لاؤ، نماز اس کی پڑھو، تصور آل محمد کا ہونا چاہیے۔ اپنی نماز میں علی کا چہرہ نہیں آتا تو علی لفظ علی ہونا چاہیے، لفظ
لفظ حسن ہونا چاہیے، گھبرائے میں تو نہیں ہے دیتا. اپنی عبادتوں کو تزئین دو آل محمد سے. گھبرا تو نہیں گئی. میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، عقیدہ بہتر ہوگا تو شفاعت ہے، عمل میں شفاعت ہے. عمل دیکھا جائے تو ابلیس سے بڑا مولوی کوئی نہیں. توجہ نہیں کر رہا. حاجی بھی ہے، زکاتی بھی ہے، نمازی بھی ہے. جملہ کو اگر آپ سمجھ آ جائے تو توجہ کیجیے. ابلیس اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. اور جنت میں جائے گا وہ جو کی مانتا ہے. کو ماننا جنت میں نہیں، اللہ کو ماننا بڑی بات ہے. اللہ کی ماننا بڑی بات ہے. وہ اللہ کو مانتا ہے کہ تجھے عبادت کروں گا، تیری عبادت کروں گا. اللہ نے کہا چل میری عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک سجدہ اسے بھی کر. پہلی حجت ہے کہ میں اس کو نہیں کروں گا. سرکار جو اللہ کی پہلی حجت کو سجدہ نہ کرے وہ ابلیس ہوتا ہے. اور جو اللہ کی آخری حجت کو سجدہ نہ کرے، اللہ جانی ابلیس کا بھی باپ ہوتا ہے. توجہ ہے نہیں کرنا. بلکہ امر کا انکار کیا ابلیس نے. امر کا، آدم امر ہے، جو امر کا انکار کرے وہ تو ابلیس. اور جو اولی الامر کا انکار کرے توجہ ہے یہ کار. تو سجدہ آل محمد کی ذات. سورہ اشقاق کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا تَسْجُدُونَ. اے حبیب جب تم قرآن پڑھتے ہوئے تمہیں سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ سجدہ آل محمد کی ذات. توجہ نہیں کر رہے، بہت توجہ کیجئے گا. سجدہ انہی کی ذات کو اور اپنی عبادتوں میں ان کے اسم پڑھا کرو. امام ملکی سرکار میں گزر رہے ہیں، راستے میں مسجد کا پڑاؤ آتا ہے. مسجد رات میں آ گئی تو امام ایسے گزر رہے ہیں. نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلا، چپل پہن لگے، امام پہ نظر پڑ گئی. ننگے پاؤں امام کی طرف بھاگا کہ مسافر نماز پڑھ کے آیا ہے. جو ہی ہاتھ ملانے لگے امام نے ہاتھ پیچھے کیا. امام نے کہا انت یغسل، کیا غسل جنابت کر کے آئے؟ آپ نے توجہ نہیں کیا. کہا مولا غسل جنابت میں تو بھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، میں نے غسل بھی کیا ہے، وضو بھی کیا ہے، تبھی تو نماز پڑھی. کہا نہیں تم نے جس سنایا نہیں، جاؤ غسل کر کے آؤ پھر مجھے ہاتھ ملا. کہا مولا میں سمجھا نہیں. کہا بتا الصلاۃ ہو والی ابن ابی طالب، کیا اپنی نماز میں ہماری گواہی دی؟ توجہ نہیں کرتا. معلوم ہوا جس نماز میں آل محمد نہ ہو. بلکہ ایک بڑی سخت روایت پڑھنے جا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا. کتاب ایسے نہیں بات ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے. کسی نے امام سے پوچھا بولا امر ولایت کیا ہے؟ کہا امر ولایت ينکرہ الزنائع والصلاۃ فی الزنائع. امام فرماتے ہیں جس نے ہماری نماز ہماری گواہی نہیں دی، گویا اس نے نماز پڑھی یا زنا کیا ایک ہی برابر. توجہ نہیں کرنا. جس نماز میں علی نہیں وہ نماز نہیں، زنا ہے. تو اپنی نمازوں کو ہمارے ولایت سے تزئین دو. پاکیزہ نماز تبھی بنے گی جب آل محمد کا ذکر. اور کربلا نمازوں کی جنگ تھی، قرآن کی جنگ تھی. اگر دوسرا لشکر ہے تو ان میں حاجی بھی تھے، نمازی بھی تھے، بلکہ اولاد صحابہ بھی تھے. تو یہ جنگ کس بات کی تھی؟
جنگ صرف ایک جملے پہ تھی، علی ولی اللہ۔ ایک وہ تھے جو منکر ولایت تھے، ایک وہ تھے جو محافظ ولایت تھے۔ وزاداران حسین اس ولایت کے جملے پہ آل محمد کا بڑا نقصان ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اس ولایت کا دامن نہ چھوٹے۔ حکم ہوا ہے تھوڑا سا مسائل طویل پڑھنا ہے اگر آپ کا دل رونے کو چاہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی کسی کا مسائل پڑھا جائے، راز القدس میں لکھا ہے، جب بھی کسی کا مسائل پڑھا جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، جب زینب کا مسائل پڑھا جاتا ہے شرم نہیں کریں، شرم نہیں کریں۔ آپ کو مولا کا واسطہ شرم نہیں کی، آپ کے رونے سے میرے تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کے رونے سے آپ ہی کے اعمال میں اضافہ ہوگا۔ جب بھی کسی کا مسائل پڑھا جائے، کوئی آئے یا نہ آئے، زینب کا جب مسائل پڑھا جاتا ہے، 3 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ یہ ہماری قسمت خوش نصیبی ہے۔ ایک بی بی آتی ہے جس کا ہاتھ اللہ جانے آج بھی پہلو پہ ہے یا نہیں۔ آج دوسری ہستی جو زینب کا مسائل سننے آتی ہے، اللہ جانے آج بھی اس کے بازو ہیں۔ تیسری ہستی جو مسائل سننے آتی ہے وہ امام زمانہ حجت اللہ۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ زینب کا مسائل سن کے آنسو ٹپکتے ہیں، ابھی اس کا آنسو آنکھ سے نکل کر اس کی گود میں نہیں آتا کہ ہم اس کی ہر پریشانی دور کریں، بس پتھر دلوں سے مخاطب نہیں ہوتے۔ عزاداران حسین، ہند کا نام تو زوجہ یزید، کنیزیں آتی ہیں، ہند تمہارے زندان میں کچھ قیدی آئے ہیں جو شکلوں سے قیدی لگتے نہیں، آؤ وہ دیکھنے چلے۔ ہند تڑپ پہ کہتی خبردار، میری بیوی نے منع کیا ہے کسی قیدی کا تماشا نہیں دیکھنا۔ آج شرم نہیں کیجیے گا، مولا کا واسطہ ہے آپ کو۔ اگر تمہارے زندان میں کوئی قیدی آ جائے، اس قیدی کا تماشا نہیں دیکھنا، کہا نہیں تماشا نہیں دیکھنا، ہم آپ کو صرف اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ ان کی شکلیں تو دیکھیں، ان کی صورتیں دیکھیں، کہیں سے قیدی لگتے نہیں ہیں۔ اپنے شوہر کو کہیں کہ ان کو آزاد کر دینا، جانے ان کا کیا جرم ہے۔ کہا اچھا جاؤ زندان میں تخت لگاؤ۔ عزاداروں کے زندان کا دروازہ ہے، تخت لگا، ایسی بات ہے ملکہ ہے، تخت لگا، بی بی 70 کنیزوں کے ہجوم، یزید کی زوجہ 70 کنیزوں کے ہجوم میں چلی آگے آگے ایک مجاور ہے جو کہہ رہا ہے الحجاب، اے لوگوں پردہ کرو، یزید کی زوجہ آ رہی ہے۔ دروازہ زندان میں قیدی بیٹھا ہے جس کی عمر 25 سال ہے، آنکھوں سے خون جاری ہے، 7 من کا لوہا پہن رکھا ہے۔ بی بی کی نظر جو ہی سجاد پہ پڑی نا، بی بی نے پردہ کر لیا۔ کنیزوں کو کہا کہ اس کو کہہ ذرا پیچھے ہٹ جائے، میں غیر محرموں کو نہیں دیکھتی، میں غیر مردوں سے پردہ کرتی ہوں۔ کنیز آ کے کہتی ہے اے قیدی ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہماری بی بی آ رہی ہے۔ کہ کون سی بی بی؟ کہ ہند، یزید کی زوجہ۔ امام تڑپ کے کہتے ہیں اسے کہو کہ تم آ جاؤ، میں چہرہ ادھر کر لیتا ہوں، مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرے پیروں میں آبلے پڑے ہوئے ہیں، میرے پیروں سے خون نکل رہا ہے۔ تم کہو کہ اسے کہو کہ پردے کی فکر نہیں کرے، پردہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ عزاداران حسین، ہند کو آتے ہوئے دیکھا، زینب نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لیا۔ فضا یہ سوالات کرے گی، اس کے سوالوں کے جواب تم نے دینے ہیں، میں نہیں دوں گا۔ کٹھی کے بھی سجاد کونے میں چلے گی۔ اب اس بی بی نے تخت پہ بیٹھی بلا تشریف، ایک ٹانگ اس ٹانگ پر کی شہزادی ہے۔ پہلے جملہ بی بی نے کہا کہاں سے آئے تھے؟ کہاں کے قیدی ہو؟ فضا تڑپ پہ کہتی انا بطر المدینہ، مدینے کا نام آیا، ہند زمین پہ بیٹھ گئے۔ کنیزوں نے کہا بی بی زمین پہ کیوں بیٹھی ہو؟ کہا چلو کچھ بھی ہے تو میری بی بی کے شہر والے، میری غیرت
گوارا نہیں کرتی میری بیوی کے شہر والے قیدی بنے ہوں اور میں تخت پہ بیٹھوں. اچھا مدینہ کس محلے سے آئے؟ فضا تڑپ پہ کہتی محلۃ البنی ہاشم. محلہ بنی ہاشم کا نام آیا، ہند نے اپنے سر سے چادر اتار دیا. کنیزوں نے کہا چادر کیوں اتار دی؟ کہا چلو کچھ بھی ہے تو میری بیوی کے محلے والے. میری غیرت گوارا